الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ بکری کا مردہ بچہ لاش سے تعفن اٹھ رہا، نظر آیا، کان بھی کٹا ہوا۔ صحابہ سے پوچھا کوئی اس کو 2 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بدبودار تعفن اٹھ رہا ہے، مردار بچہ ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، کون اس کو خریدے گا؟ مفت میں بھی نہ خریدے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مردہ بچے جتنی بھی نہیں۔ اور پھر مزید فرمایا ایک اور مقام پر کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اب جہنم، اس دنیا کے اندر مشرک کفار کو، جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، ان کو ایک لقمہ بھی دنیا کے اندر نہیں عطا کرتا۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ دنیا تو امتحان ہے، گاہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ جو دنیا کے اندر دنیا کی خواہشات میں لگ جائے گا اس کو ساری دنیا مل جائے گی۔ ہمیں قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر تذکرہ ملتا ہے نا اس مال و دولت، اس باغ کو بنانے والے کا، جس نے باغ کو سجا دیا، سنوار دیا، اور اس نے کہا کہ ساری نعمتیں مجھے حاصل ہو گئی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، قدم بھی نہ رکھ سکا، اس کو موت واقع ہو گئی۔ تو دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا گیا۔ فرمایا کہ ساعتم من النہار، یہ دنیا کی زندگی 1 سیکنڈ اور آخرت کی زندگی پورا دن، پورے دن کے اندر 1 سیکنڈ دنیا کی زندگی۔ تصور میں لے کر آئیں کہ کون بے وقوف شخص ہوگا جو پورے دن کے مزے کو ترک کر دے صرف 1 سیکنڈ کے مزے کے لیے۔ یہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ ہے۔ اور آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، جو بہتر اور باقی رہنے والی ہے، جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ دنیا میں جن نعمتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ اس سے بہتر اور باقی چیزیں، آپ کو سواری ایسی جس کا آپ نے تصور نہیں کیا، گھر ایسا جس کا آپ نے دنیا میں تصور نہیں کیا، مال و اسباب ایسا، پروٹوکول ایسا، شہرت اور عزت ایسی، مقام و منزلت ایسی، جنت کے اندر یہ عالی شان استقبال اور محلات، یہ سب چیزیں میسر ہوں گی۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، نوجوان بچوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو بسر اس طور پہ کرنا ہے کہ آخرت کی زندگی کے اندر ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ اور آخرت کی زندگی کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ یہ کیسے آ جائے گی؟ یہ ایسا نہیں آئے گی کہ ہمیں مہلت عمل دے گی اور ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کیسے واقع ہوگی انسان کے اوپر۔ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنا حوض تعمیر کیا ہوگا، ابھی اس نے پانی نہیں چھوڑا ہوگا، اس پر موت واقع ہو جائے گی، اس کی قیامت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کا دودھ دھویا ہوگا، اس کو استعمال میں نہیں لایا ہوگا، اس پر موت واقع ہوگی، اس کی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک آدمی کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچنے کے لیے کھڑا ہوگا، کپڑا درمیان میں موجود ہوگا، ان دونوں کے درمیان ابھی سودا نہیں ہوا ہوگا، دونوں پہ موت طاری ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ انسان نے لقمہ بنایا ہوگا، اس کو منہ تک لے کر گیا ہوگا، منہ میں رکھا نہیں ہوگا، موت واقع ہو جائے گی، قیامت واقع آ جائے گی۔ یہ ہے قیامت، یہ ہے دنیا کی زندگی سے ناطہ توڑنے کا معاملہ، دنیا کی زندگی سے رشتہ ختم ہونے کا معاملہ اور آخرت میں چلے جانے کا معاملہ، اتنا حساس اور اتنا نازک۔ یہ جو 20 سالہ، 25 سالہ، 50، 100 سالہ زندگی ہمیں میسر ہے، نہیں معلوم کہ یہاں سے اٹھ کر کہیں جا سکیں گے اور نہیں پہنچ سکیں گے جس مقام پر ہمیں پہنچنا ہے، نہیں معلوم۔ بلکہ حضور کی حدیث واقعہ ملتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، اے علی اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ نہیں کہ میں نے گھر سے باہر قدم رکھا، ایک قدم گھر کے باہر، ایک قدم گھر کے اندر ہے، دوسرا اٹھا پاؤں گا یا نہیں، میری موت نہ واقع ہو جائے، زندگی پر اتنا بھروسہ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا علی تمہیں اپنی زندگی پر بڑا بھروسہ ہے، واللہ مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں پلک جھپکاؤں، میں نے اپنی پلک بند کی ہو، اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، موت واقع نہ ہو جائے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا ختم ہونے کا اتنا حساس جو تعلق ہے، رشتہ ہے، جو ناطہ ہے، یہ احساس ذمہ داری ہی تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا پیغام ہم تک، انسانیت تک منتقل کرنے کے لیے فکر مند کیے رکھا۔ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ رات کو آئے ہیں، بخار کی کیفیت ہے، اطلاع ملتی ہے کہ ایک قافلہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، گھر سے نکلنے لگتے ہیں دوبارہ بخار کی اس کیفیت میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آرام فرما لیجئے، صبح مل لیجئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس بات کی کیا
یقینی طور پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قافلہ صبح تک موجود رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور اگر صبح موجود رہا تو اس بات کی کیا شیورٹی ہے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں؟ تو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کے احساس کرنا، اور یہ دنیا کی زندگی کہ جس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اہل خانہ کے لیے فوقیت آخرت کو دیا کرتے تھے اور دنیا کی کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے گھر بکری آئی صدقے کا، آپ کے گھر بکری آئی تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، حضرت عائشہ کو حکم کیا کہ عائشہ اس کو تقسیم کروا دو۔ واپس آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا معاملہ ہوا بکری کا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دستی پسند تھی وہ میں نے رکھ لی ہے، باقی سب تقسیم کر دیا، دستی بچ گئی ہے۔ حضور کی تربیت کا انداز دیکھیے، فرمایا عائشہ جو کچھ تقسیم کر دیا وہ بچ گیا، یہ دستی ہے جو میں اور تم کھا لیں گے یا ختم ہو جائے گا؟ یہ ہے مال و اسباب، یہ ہے دنیا کی، جو یہاں استعمال ہو گیا وہ ختم ہو جائے گا، وہاں کیا سیو کر رہے ہو؟ آخرت کے لیے کیا بچا کر رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پیسوں سے، اللہ تو دینے والی ذات ہے۔ نہیں، اللہ کے بندوں کا جو خیال رکھے گا، جو اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرے گا، اس تصور کے تحت کہ جو میرے پاس مال موجود ہے اس کے اندر حق موجود ہے، غربا کا، ذمہ داران کا حق موجود ہے، غریبوں کا حق موجود ہے، سائل کا حق موجود ہے، محروم لوگوں کا، جو اس میں مال خرچ کرے گا ان کے اوپر آخرت میں وہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا، سیو ہوتا چلا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا اور آخرت کا موازنہ، محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، سوال کرنے والا آیا، اس نے آ کر سوال کیا۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ کچھ ہوتا تو دے دیا کرتے تھے ورنہ کسی اور کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ عثمان غنی کے دروازے پر چلے جاؤ، سوال کرو، انشاءاللہ کچھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں عثمان غنی کے دروازے پر گیا، ابھی دروازہ بجانے والا تھا کہ مجھے اندر سے آواز آئی عثمان غنی گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں، سورج نکل آیا ہے، دن نکل آیا ہے، چراغ ابھی تک جل رہا ہے، چراغ کا تیل ضائع ہو رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو چراغ کا تیل ضائع ہونے پر ڈانٹ رہا ہو بھلا مجھے کیا دے گا؟ مجبور تھا، دروازہ بجا دیا۔ عثمان غنی باہر آئے، لے کر چلے، پوچھتے رہے کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے، کیا تمہارے آباء و اجداد کا تعلق ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ میں ضرورت لے کر آیا ہوں، میں نے سوال کیا، یہ مجھ سے تعارف اور مجھ سے ملاقات اور مجھ سے بات چیت شروع کر دی، گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر تک آگے، تھوڑی دور تک آگے ساتھ چلے، میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے کہ جو گرد و غبار اڑا ہے اور ایک اونٹوں پر لدے ہوا سامان تجارت کا قافلہ کی صورت میں کچھ قافلہ ہے، ایک شخص جو لے کر آ رہا ہے سامان۔ گرد و غبار ذرا چھٹ گیا، وہ شخص قریب آ گیا تو دیکھا کہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے اور ایک شخص نے اگلے اونٹ کی کمار پکڑی، پیچھے سارا سامان موجود ہے اونٹوں کے اوپر، اور اس نے آ کر کہا کہ عثمان غنی یہ سارا کاروبار جو مال تجارت لے کر گیا تھا اس میں نفع دیا اللہ نے، یہ سارا مال نفع کے طور پر آیا ہے، لے کر آیا ہے۔ حضرت عثمان نے اس شخص سے کہا کہ یہ سارا مال اونٹوں سمیت مال و اسباب اس شخص کے حوالے کر دو جو میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہارا ہو گیا۔ وہ شخص پریشان، یار حضرت عثمان غنی میرا سارا؟ ان کا یہ سب تمہارا۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں یہ سامان لے کر چلا جاؤں گا لیکن بات دل میں رہ جائے گی، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دروازے پر آیا تھا، میں نے جملہ سنا آپ کا، گھر والوں کو چراغ کا تیل ضائع ہونے پر آپ ڈانٹ رہے تھے، میں نے کہا جو شخص چراغ کا تیل ضائع ہونے پر ڈانٹے گا وہ بھلا کیا دے سکتا ہے، تو مجھے معاف فرمائیے گا، آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا۔ عثمان غنی نے بڑا تاریخی جواب دیا اور نے فرمایا کہ جو چراغ کا تیل ضائع ہو رہا تھا اس کا حساب مجھے اپنے رب کو دینا ہے، اور اے انسان جو کچھ میں نے آج تجھے لوٹا دیا، تجھے دے دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کا حساب میں اللہ سے لوں گا قیامت کے دن۔ یہ ہے آخرت کا احساس۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص جو دیکھے اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور یہ جو آخرت ہے، جو قیامت ہے، اس کے واقع ہونے کا بھی پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے سور پھونکا جائے گا، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، بڑا ہولناک اور دہشتناک منظر ہوگا، اور انسانیت قبروں سے باہر آئے گی اور کہے گی کہ کس نے ہمیں بیدار کر دیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، یہ کس نے ہمیں اپنی ہماری قبروں سے کھڑا کر دیا۔ اس دن کہا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا تم سے، اور آج سچ کر دکھایا ہم نے اس وعدے کو، ہم نے اس وعدے کو سچ کر دیا، اور سچ کہا تھا انبیاء نے جو آ کر تم تک پیغام پہنچانے والوں نے پہنچایا تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، موت دینے کے بعد تم سے حساب کتاب لیں گے دنیا کا تم کر رہے ہو۔
تو جو دنیا کے اندر زندگی عطا ہو گئی ہے یہ فضولیات میں، مشغولیات میں، لغویات کے اندر، مزے و موج مستیوں کے اندر نہیں صرف کی جا سکتی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور نے فرمایا عرش کا میدان لگایا جائے گا، سجایا جائے گا، حشر کا میدان سجایا جائے گا، اللہ کا اس حشر کے میدان کے اندر ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور اس دن سب کو اپنی یہ فکر ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی کہ اپنی خدمت کے عوض کچھ مانگ لانے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی میاں سے بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ کوئی ہم سے رشتے کا، ناطے کا تعلق دے کر کوئی نیکی نہ طلب کر لے۔ اور کیفیت یہ ہوگی کہ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن نوجوان بوڑھے ہو جائیں گے اس غم کے مارے، اس کیفیت کے مارے، اس دہشت کے مارے جو قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ یہ پورا نقشہ ہے جو قرآن مجید نے جا بجا مختلف آیات کے اندر کھینچا۔ یہ ہے قیامت، اور یہ آخرت جس کو یوم جزا کہا گیا ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ سب مسلمان، مرد، عورت، انسان، سارے جو بھی ہوں گے، بدکار، نیکوکار، سب در سر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور احتراماً کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے۔ اس روز عرش کا سایہ نصیب ہوگا تو صاحب ایمان کو نصیب ہوگا اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو عرش کا سایہ، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نیکوکاروں کو نصیب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آب کوثر، حوض کوثر کے اوپر جو جام کوثر ملنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب ہونا ہے۔